الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ معزز حاضرین اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی ایک عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اور اللہ نے ہم کو اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم جیسی آخری کتاب عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیارا مذہب اسلام عطا فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ پیارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ تو اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت یہ دین اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یہ ہماری چوائس نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو چوائس کر لیا، دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی قدردانی صحابہ کے پاس میں تھی۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کے خاطر صحابہ نے کیسی قربانیاں دی، کیسی قربانیاں دی۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال کو کتنا ستایا گیا، کتنا ستایا گیا۔ جب اس کے آقا کو معلوم پڑا کہ یہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تو ان کو چٹان کے اوپر لٹایا جاتا، بدن پر کپڑے نہیں، ان کو تپتی ہوئی ریت کے اندر چٹان کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔
اور تو اور کنکری کے اوپر لٹایا جاتا، اوپر سے چٹان رکھ دی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام سے پھر جاؤ یا پھر اسی حالت میں جان دے دو۔ لیکن جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہر طرح کی قربانی دینا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ حضرت بلال نے قربانی دی، ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا۔ آج ہمارے اوپر ایسے حالات نہیں ہیں۔ کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا ہے، سونے کے لیے اچھے گدے ہیں، رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، کھانے کے لیے اچھے کھانے ہیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ کسی کا گھر ایسا نہیں ہے، چاہے مولانا ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے شیخ صاحب ہو، چاہے پٹھان صاحب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے گھر میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ان کے گھر میں فاقہ ہوا۔ ایک آدھ دن اگر کھانے میں چائے میں ٹوسٹ نہیں ملتے تو پورے محلے میں پتہ چل جاتا آج میرے بچوں نے چائے تو ویسی ہی پی لیے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ دودھ کا پیکٹ نہیں ملتا تو کیا کہتے، آج تو بچوں نے کاڑی چائے پی لی ہے۔ پورے محلے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو کسی کے گھر پہ ایسا ہوا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، روز کھا رہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا حضرت ابو ہریرہ؟ کون نہیں جانتا ان کو؟ اللہ کے نبی کے در پہ پڑے رہتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، اللہ کے نبی کے در پہ پڑے رہتے۔ اگر اللہ کے نبی کے یہاں پر کچھ آ جایا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلا دیا کرتے تھے، ورنہ اللہ کے نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی تو بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی گرا کیا؟ مولانا بھی نہیں گرے، مولانا بھی نہیں گرے، کیونکہ حلق تک کھا رہے۔ کہاں تک کھا رہے؟ حلق تک کھا رہے، پھر بھی ڈکار نہیں لے رہے، پھر بھی کہتے حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان کو تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹی، کبھی روزے نہیں چھوٹے، کبھی اللہ کا ذکر نہیں چھوٹا، کبھی عبادت نہیں چھوٹی۔ آج تو ہماری تو کیا ہے، جان بوجھ کر، کیا ہے، جان بوجھ کر نمازیں چھوٹ رہی ہے، جان بوجھ کر کے روزے چھوٹ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیسی قربانی دی انہوں نے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے در کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کے در پر پڑے رہتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی سمجھتا تھا مرگی ہے، کوئی سمجھتا تھا دیوانے ہو گئے، مجنون ہو گئے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بیماری نہیں تھی، بلکہ بھوک کی وجہ سے وہ گر جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، دین کے خاطر قربانیاں دیتے رہے۔ لیکن ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے؟ کیا کہنے ابو ہریرہ کے، کیا کہنے ابو ہریرہ کے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی کے در پہ پڑا رہتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی ہے، لیکن وہ مرگی نہیں تھی، بلکہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج کا زمانہ ہے اور وہ زمانہ ہے، اس وقت میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تو صحابہ کرام ڈرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں مل جا رہا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے 2 کے 4 ہو جائے اور 4 کے 8 ہو جائے، 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اس سے جو ہے تو گھبرایا کرتے تھے، کہیں فتوحات کا دروازہ کھل گیا تو کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ کیسی قربانی دی،
تو حضرت بلال چٹان رکھی جا رہی ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جیسے حق ادا ہونا چاہیے تھا، جیسی قربانی دینا چاہیے تھی دین کے خاطر، ویسی قربانی نہیں دی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم کو بھی اپنا ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہو گیا؟ نمازیں چھوٹ رہی ہے، روزے چھوٹ رہے ہیں، اللہ کا ذکر چھوٹ رہا ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، کیا کہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان سے یہ وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، ان کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا، کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو۔ ہمت کی قیمت ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ ہاں، ہمت ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، کم ہمت ہوتے جا رہے، کم ہمت ہوتے جا رہے۔ اللہ اعلان کر رہے وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، کم ہمت مت بنو۔ ایمان والا تو ہمت والا ہوتا ہے۔ صحابہ کیسی ہمت والے تھے، کیسی ہمت والے تھے، کہیں پر نہیں ڈرتے تھے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کرام دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، اور تو اور افریقہ کے جنگل میں چلے گئے، زہریلے جانور، خطرناک جانور، لیکن اعلان کر دیا اے جنگل کے جانوروں، یہاں پر اللہ کے نبی کے غلام ٹھہرنے والے ہیں، جنگل کو خالی کر دو۔ جیسے ہی ان جنگلی جانوروں کے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کہ اللہ کے نبی کے غلام صحابہ کرام یہاں پر ٹھہرنے والے ہیں، تو جنگلی جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا۔ کیا بات تھی وہ، کیا بات تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، کیا بات تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ وہ تھے صحابہ کرام، انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم عرب کا نام سنتے ہیں، وہاں کی کھجوروں میں برکت، وہاں کے پھلوں میں برکت۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، ایسے ایسے پھل روزانہ، ایسا نہیں کہ باسی پھل، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزانہ تازے پھل جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوگے، وہ آپ کو مکہ اور مدینہ کے اندر ملیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ وہاں کی کھجوریں پوری دنیا کے اندر پہنچتی ہے، وہاں کا زمزم کا پانی پوری دنیا میں پہنچتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کھجوریں ختم ہو گئی ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ زمزم کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری و ساری رکھا ہے۔ کیسی برکتیں اللہ نے دی ہے، کیسی برکتیں دی۔ آج مال و دولت دیکھو، ان کے پاس میں کتنا مال و دولت ہے۔ قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے پیروں میں آ کر کے گرے ہیں، قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے پیروں میں آ کر کے گرے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، پہلے قربانی دینا پڑتی ہے، جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی اللہ کی مہربانی، جتنی زیادہ انسان قربانی دے گا اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی مہربانی۔
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے، بادشاہت کو چھوڑ کر کے گئے تھے، بادشاہت کو چھوڑ کر۔ آج تو کرسی چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں، کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نام پر نکل گئے، بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ غالباً جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اللہ کے ولی اور دوسرے بھی وہاں پر تھے، تو ان کے لیے کھانا اترا 2 روٹی 2 بوٹی، 2 روٹی 2 بوٹی، بس اتنا ہی اترا۔ اب انہوں نے کھا لیا، حضرت سے بھی کہا آئیے، حضرت نے کہا نہیں بارک اللہ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ ایک بڑا ہی دسترخوان اترا، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اللہ کی طرف سے انتظام ہوا، بڑا دسترخوان۔ اب وہ جو بزرگ تھے جن کے لیے 2 روٹی 2 بوٹی اتری تھی، تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا بارک اللہ، ٹھیک ہے، لیکن دل میں خیال آیا اللہ میرے لیے اتنا اور ان کے لیے اتنا۔ کبھی کبھی ہم بھی دیکھتے نا دوسرے کا مکان بڑا ہی، ساتھ میں کھیلے ہوئے ہیں، ساتھ میں رہتے تھے، ساتھ میں کام کرتے تھے، تو جیسے ہمارے جیسا آگے گیا نا مولانا تو کیا بولتے کھایا، اور آپ کے جیسا آگے گیا تو بولتے پایا، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ ملا، اس کو کچھ نہ کچھ ملا، ہنڈا وغیرہ ملا، اس کو کچھ گولڈ ملا اس کو۔ تو ہمارے جیسا گیا تو بولتے کھایا، اور آپ کے جیسا آگے گیا تو بولتے پایا، کچھ ملا بولے اس کو۔ اب انہوں نے سوچے کہ بھائی میرے لیے 2 روٹی 2 بوٹی اور حضرت کے لیے اتنا بڑا دسترخوان، دل میں خیال آیا۔ تو ہمارے دل میں بھی خیال آتا نا اس کا اتنا بڑا مکان اور میری وہی 10 بائی 10 کا روم، اور وہ بھی ابھی تک بنا نہیں، تو خیال آتا انسان کے ذہن میں۔ تو ان کے بھی ذہن میں آیا، تو اللہ نے دل میں بات ڈالی یا آواز آئی، یہ کہا کہ تم وہ بادشاہت چھوڑ کر آئے ہیں، وہ بادشاہت چھوڑ کر کے آئے ہیں، اس لیے ان کا اس طرح اکرام کیا جا رہا ہے۔ ان کی بڑی قربانی ہے اور تمہاری چھوٹی قربانی ہے، اس لیے تم کو وہ ملا اور ان کو بادشاہت چھوڑنے پر یہ ملا۔ تو جو جتنی بڑی قربانی دے گا اس کو اتنا ملے گا۔ تو صحابہ نے کتنی بڑی قربانی دی، چٹان رکھی جا رہی ہے، تیر پر تیر کھا رہے ہیں، اور ان زخموں کو ہرا کیا جاتا ہے، ان زخموں کو ہرا کیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو لہب کا نمبر آتا ہے، باری باری مارا کرتے تھے، لیکن ان کی تکلیف وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کو مزہ آتا تھا۔ کیا آتا تھا؟ مزہ آتا تھا۔ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ جب انسان اللہ کے نام پر قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لذت عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ لذت عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کیا کہہ رہے؟ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو۔ آج تو بس ایسا ڈر رہے ہم لوگ، ایسا ڈر رہے اگر ٹائر پھٹ گیا، ٹیوب پھٹ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پٹاخہ پھٹ گیا اگر ہمارے سامنے کسی نے پھوڑ دیا تو گھبرا جاتے، اگر جو ہے تو کپڑے کا ٹکڑا دکھتا ہے تو ہم ڈر جاتے، بڑا ہی صاف تھا، کیا بڑا ہی تھا، کیا کہتے؟ رات کے وقت میں ہم موٹر سائیکل پر جا رہے، رات کے وقت میں موٹر سائیکل پر جاتے تو کبھی کبھی جو ہے نا راستے سے درخت کے اوپر ادھر ادھر کپڑا لٹکا ہوا رہتا تو ہم بولتے ارے باپ رے بہت بڑا دکھا میرے کو، اتنے گھبرا جاتے۔ مسلمان تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن جب سے اس نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تب سے پوری دنیا اس کو ڈرا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کہہ رہے ہمت مت ہارو، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، ٹینشن مت لو۔ آج ایمان والے نے پوری دنیا کا ٹینشن لے لیا، گرام پنچایت کا ٹینشن اس کو، آمدار خاصدار کا ٹینشن اس کو، وہ سب آرام سے بیٹھے رہتے اور اس کو لگا دیتے، 200-400-500 روپے دے کر لگا دیتے، یہ رات بھر پورے محلوں میں چکر لگا، پائزہ بھو پائزہ بھو، بھو کے چکر میں بھائی کو چھوڑ دیتا، بہو کے چکر میں بھائی کو چھوڑ دیتا،
تو میرے بھائیوں اور دوستوں ساری دنیا کا ٹینشن لے رہا ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْزَنُوا، ٹینشن مت لو۔ ٹینشن کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹینشن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، رنجیدہ مت ہو، ٹینشن مت لو۔ ہاں پھر کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ لیکن شرط ہے، باپ نے شرط لگایا کہ اگر تو 12ویں میں پاس ہو گیا تو میں تجھے رینجر دلا دوں گا، میں تجھے موبائل دلا دوں گا۔ اب بچہ آیا 0 نمبر لے کر کے آیا تو ابا کیا کریں گے؟ اس کا استقبال کریں گے؟ فیل ہو گیا تو پہلے اس کو لکڑی نکال کر ماریں گے۔ کیوں؟ میں نے پاس ہونے پر کہا تھا کہ موبائل دلا دوں گا، سائیکل دلا دوں گا، لیکن وہ تو فیل ہو گیا تو ابا ماریں گے۔ ایسے اللہ نے کیا کہا؟ تم ہی کامیاب رہو گے۔ اب کامیابی تو تلاش کر رہے ہیں ہم، لیکن جو اللہ نے شرط لگائی، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مومن بن کر کے رہے۔ کامل مومن، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کامل و مکمل ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ نے 313 کی مدد کی بدر کے میدان میں، اللہ نے احد کے میدان میں مدد کی، اللہ نے حنین میں مدد کی، اللہ نے غزوہ خندق میں مدد کی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، اللہ والوں کی، بزرگان دین کی، اللہ نے ہر موڑ پر اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مکمل ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان کیسا ہو؟ مضبوط ہو، اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ آج اللہ سے تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے، اللہ سے تعلق ہونا۔ بھائی ڈی پی سے کنیکشن ٹوٹ گیا، کھمبے سے ہمارے گھر میں لائن آئی، لیکن جو کھمبا ہے اس کا کنیکشن ڈی پی سے ٹوٹا ہوا ہے، تو بتاؤ ہمارے گھر میں لائن آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ ہم نے بہترین پنکھا 5000 روپے کا لگایا، لیکن وائر نہیں جوڑے، اس میں بٹن شروع ہے، وائر بھی وہاں تک پہنچا لیکن نہیں جوڑے، تو بتاؤ پنکھا چالو ہوگا کیا؟ بہترین گاڑی لایا آپ نے جو کسی کے پاس میں نہیں، پیٹرول نہیں ہے گاڑی میں، پیٹرول نہیں ہے، کتنی بھی کیکیں ماریں گے، آپ بٹن دبائیں گے تو چالو ہوں گی؟ نہیں، 1 لیٹر پیٹرول ڈال دو گاڑی چالو ہو جائے گی۔ ہاں بس وائر جوڑ دو، پین لگا دو اور بٹن دبا دو، پنکھا شروع ہو جائے گا۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں، ہاں ہمارے اندر ایمانی پاور نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ایمانی پاور نہیں ہے، اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے۔ رونے والے کتنے ہیں؟ رات میں رونے والے کتنے ہیں؟ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہ سحر گاہی۔ جب تک ہم تہجد میں اٹھیں گے نہیں، اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں، تب تک کہ ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ تہجد کے بغیر انسان ولی نہیں بن سکتا۔ ہوٹلوں پر چرچے کرنے سے، کیرم بورڈوں پر چرچے کرنے سے، کھیل کے میدانوں میں چرچے کرنے سے حالات نہیں بدلتے۔ حالات تو وہاں بدلیں گے جو حالات کو بدلنے والا ہے، اس کے سامنے ہم چرچا کریں گے، اس کے سامنے ہم روئیں گے، اس کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، ورنہ چرچوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہہ رہا میرے کو بخار آ گیا، مجھے بخار آ گیا، مجھے بخار آ گیا، 3-4 مرتبہ سننے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ بھائی دواخانے میں گیا تھا کیا؟ نہیں بولے دواخانے میں نہیں گیا۔ یا ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا آپ نے گولی دوا دیے تھے لیکن فائدہ ہی نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا دوا کھائے کیا؟ نہیں بولے ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے دوا؟ یہ ہاتھ میں دوا ہے، میں نے کھایا ہی نہیں، تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟
تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ علاج ہے، اللہ کے نبی نے بتلا دیا کامیابی کا یہ راز ہے، لیکن ہم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے تو حالات کیسے بدلیں گے؟ حالات نہیں بدلیں گے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائے تو حالات بدل سکتے ہیں، ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ سے تعلق۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، دشمنوں سے جنگ جاری تھی، مسجد اقصیٰ کو چھڑانا تھا، دشمنوں سے جنگ جاری تھی، اور دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور بحری بیڑا سمندر کے راستے سے آ رہا تھا۔ اب حضرت ٹینشن میں پریشان ہو گئے، ہاں، بہو کے پاس میں نہیں گئے، کسی کے پاس میں نہیں گئے، کسی سے مدد نہیں مانگے، ہاں، کہاں گئے؟ اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ سے تعلق جوڑا، اور رات میں جا کر بیت المقدس میں نماز پڑھی، اللہ کو منایا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے روئے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، مسجد اقصیٰ کو ان سے آزاد کرانا ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے دعائیں کی۔ اب رات ہو گئی، صبح ہو گئی، صبح فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا ایک اللہ والے سامنے سے آ رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس میں پہنچے، اللہ والوں سے دعا کرائی اور کہا حضرت دعا کیجئے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور دشمن کا بحری بیڑا سمندر کے راستے سے آ رہا ہے، حضرت آپ دعا کر دیجئے۔ وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اے صلاح الدین، تمہارے رات کے رونے کی وجہ سے وہ جو سمندر کے راستے سے بحری بیڑا آ رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے، اللہ نے اس کو ڈبا دیا۔ یہ آنسو کی طاقت بڑی خطرناک ہے، اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد میں پتہ چلا واقعتاً جو بحری بیڑا سمندر کے راستے سے آ رہا تھا وہ ڈوب چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ ڈوب چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ قربانی دینا ہے، ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ قربانی دینا ہے۔ تو جتنی زیادہ ہم قربانی دیں گے اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی آئے گی۔ صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی، حضرت عمار، حضرت سمیہ، انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہے، کیسی قربانی دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی دعا کرتے تو مکہ اور مدینہ کے پہاڑ آپ کے ساتھ میں جو ہے سونا بن کر کے چلتے۔ کیا بن کر چلتے؟ سونا بن کر کے چلتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہاں، تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی نے بھی ایسی قربانیاں دی ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں جو ہے کچھ نہیں رہتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے آ کر بھوک کی شکایت کی اور بتلایا کہ میرے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے، تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا تھا۔ ہے کہ کوئی مولانا کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے؟ کوئی جماعت کے ساتھی کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے؟ کوئی مسلمان کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے؟ نہیں، ہم تو حلق تک کھا رہے پھر بھی ناشکری کر رہے۔ ارے بھائی حالات خراب ہے اور ایسا ہے اور بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور کام دھندے اچھے نہیں چل رہے، اچھے چلنے کے بعد میں بھی رونا ہمیشہ رو رہے۔ اور اللہ کہتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو آج کل تو کیا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ کسی کو راحت دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، کسی کو مال و دولت دیتے ہیں، کسی کو غنی بنا دیتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں، کسی کو ایک دم آرام دیتے ہیں، اچھا مکان، اچھا جو ہے تو سب اس کے پاس میں عیش و آرام رہتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ دے تو شکر کرنا ہے، اور اگر بیماری آ جائے، غریبی آ جائے، کچھ کھانے کو نہ ہو، فاقے پہ فاقے ہو رہا،
تو اللہ تعالیٰ چھین کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں، یعنی دیکھے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج ہمارے اندر شکر کی بھی کمی آتی جا رہی اور صبر کی بھی کمی آتی جا رہی۔